السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی نحو میر جو علم نحو پر اکثر مدارس میں مبادی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے کتاب، جس کے مصنف ابو الحسن زین الدین علی بن محمد بن علی الجرجانی علیہ الرحمہ ہے۔ تو اس کتاب کو شروع کریں اس سے قبل کچھ ضروری باتیں ہیں، اس کو جان لینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نحو کا لغوی معنی کیا ہے، نحو کا اصطلاحی معنی کیا ہے، علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو جلدی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ علم نحو کا لغوی معنی قصد و ارادہ کے بھی آتا ہے، مثل و نظیر کے بھی آتا ہے، اور اصطلاحی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی کلمات کے اواخر کے حالات معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے پہچانے جائیں۔ تو اس کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ غرض و غایت کلام عرب پر تلفظ کرنے میں غلطی سے بچنا، یعنی قرآن عظیم بھی کیا بولتے ہیں عربی میں ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی عربی ہے، تو قرآن شریف اور احادیث کو صحیح پڑھنا تاکہ معنی صحیح ہو اور دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل ہو۔ اچھا، اب علم نحو کا سیکھنا کیا ہے، یعنی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے یا مباح ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ علم نحو کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے قرآن و حدیث سے مسائل و احکامات نکالے جاتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم نحو کو سیکھو جیسا کہ تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ الغرض اب ہم کیا بولتے ہیں کتاب کی طرف چلتے ہیں اور کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کے واسطے عاقبت ہے یعنی بھلا انجام۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین، اور درود و سلام نازل ہو اس کے افضل مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضل مخلوق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل پر۔ اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد۔ بدع جان، یعنی یہ مبادی طلبہ کے لیے مصنف نے لکھا ہے، تو مبادی طلبہ اکثر کھیل و کود میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو کتاب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ کا استعمال کیا۔ بدع تو جان اے عزیز، یہ جان لو، ارشدک اللہ تعالی، یہ دعائیہ کلمات ہیں مصنف علیہ الرحمہ کے کہ اللہ تعالی تمہاری رہنمائی فرمائے، کہ این مختصر است مضبوط تر علم نحو، کہ یہ مختصر سے محفوظ کتاب ہے، یعنی محفوظ ہے، محفوظ کتاب ہے علم نحو میں، کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف۔ تو اس کا ترجمہ لگا لو کہ حفظ مفردات لغت
مبتدی کو لغت کے مفردات یاد کر لینے اور معرفت اشتقاق کو جان لینے و ضبط مہمات تصریف اور علم صرف کے مقاصد محفوظ کر لینے بعد از کے بعد بآسانی یا معنی لگا دیجیے بکیفیت ترکیب عربی ترکیب کی کیفیت راہ نمائد راستہ دکھائے، یعنی عربی ترکیب کی کیفیت کا راستہ بآسانی دکھائے گی۔ وبزودی در معرفت اعراب و بنا و خواندن توانائی دہد، اور جلد اعراب و بنا کے جاننے میں اور پڑھنے کے ملکہ میں قوت پہنچائے گی، بتوفیق اللہ تعالی وعونہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ اب اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں زبانی یاد کرنا ہے اور ہمہ وقت تکرار بھی کرنا ہے تاکہ کیا بولتے ہیں زبان زد ہو، ذہن میں محفوظ ہو۔ بدا کی لفظ مستعمل در سخن عرب بر دو قسم است، مفرد و مرکب۔ بدا جان لو کہ لفظ مستعمل یعنی لفظ عرب کی گفتگو میں در سخن عرب کی گفتگو میں دو قسم پر ہے، یعنی جان لو کہ عرب کی گفتگو میں مستعمل لفظ دو قسم پر ہے، کیا؟ مفرد و مرکب، یعنی مفرد اور مرکب۔ اب پھر مفرد کی تعریف کر رہے ہیں کہ مفرد لفظ باشد تنہا، مفرد وہ ایک لفظ ہے، تنہا وہ ایک لفظ ہے کہ دلالت کنت بر یک معنی، جو ایک معنی پر دلالت کرے، و آرا کلمہ گویند، اور اس کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ کلمہ برسہ قسم است، اور کہتے ہیں کلمہ تین قسم پر ہے۔ نمبر ایک اسم، چوں یعنی جیسے، رجلن، و فعل چوں ضربہ، اور فعل جیسے ضربہ، و حرف چوں حل، اور حرف جیسے حل، حل ایک حرف ہے، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ اچھا، چنانچہ در تصریف معلوم شدہ، کہہ رہے ہیں کہ جو کہ یا جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہو چکا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو اس وقت پڑھائی جائے طلباء کو جب وہ علم صرف سے واقف ہو چکے ہوں۔ لہٰذا جو حضرات علم صرف نہ پڑھے ہوں ان سے میرا یہ کیا بولتے ہیں ناقص مشورہ ہے کہ وہ علم صرف کی کتاب پڑھ لیں اور میزان الصرف کی گروپ میں بھی جوائن ہو جائے اور اس کو پڑھیں، اس کے بعد میں اس کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ پوری کتاب سمجھ میں آئے گی۔ اما مرکب، رہا مرکب، یعنی مفرد کی تعریف کر چکے ہیں، آگے بیان کر رہے ہیں، اور رہا مرکب لفظ باشد کہ از دو کلمہ یا بیشتر حاصل شدہ باشد، کہتے ہیں رہا مرکب وہ ایسا لفظ ہے جو دو کلموں یا زائد سے حاصل ہوا ہو۔ مرکب بر دو گونہ است، کہتے ہیں مرکب دو گنا پر ہے، یعنی دو قسموں پر ہے، مفید و غیر مفید، یعنی ایک قسم کیا ہے مفید اور دوسری قسم غیر مفید۔ تو مفید کی تعریف کریں، مفید آست کہ چوں قائل بر آ سکوت کند، کہتے ہیں کہ مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا قائل، جب کہنے والا
اس پر برآں اس پر سکوت کند، سکوت کرے یعنی خاموش ہو جائے، کہہ کر خاموش ہو جائے۔ سامع را خبر یا طلب معلوم شبد، تو سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو۔ و آرا جملہ گویند و کلام نیز، کہتے ہیں اور اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی۔ کس کو؟ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی۔ پس جملہ بر دو قسم است، خبریہ و انشائیہ۔ پس جملہ دو قسم پر ہے، خبریہ اور انشائیہ۔ تو آج جو ہم لوگوں نے سبق میں پڑھا اس کو پھر سے نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جیسا ہم لوگوں نے پڑھا ہے ابھی کہ کلام عرب میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں دو قسمیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ لفظ جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، پھینکنا، اور اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ زبان کسی جگہ اعتماد کر کے جو آواز نکالتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اب ایک بات اور ذہن نشی کر لیں کہ لفظ جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے۔ جو زبان کیا بولتے ہیں، منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مستعمل، دوسرا مہمل۔ مستعمل وہ ہے جو معنی دار ہو جیسے پانی، اور مہمل وہ ہے جو معنی دار نہ ہو جیسے وانی۔ اب پھر لفظ مستعمل کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے مفرد، دوسری قسم مرکب۔ تو مفرد کی تعریف ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ لفظ مفرد وہ اکیلا لفظ جو کسی ایک معنی پر دلالت کرے، اور ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، ایسے لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی تین قسمیں ابھی ہم لوگوں نے پڑھی۔ کلمہ کی تین قسمیں کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضرب، حرف جیسے حل۔ دوسری طرف آتے ہیں مرکب کی طرف، کہ مرکب وہ لفظ جو دو یا دو سے زائد کلموں کا مجموعہ ہو، جیسے غلام زیدین، زید کا غلام، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب کہ جب بات کرنے والا اس پر سکوت اختیار کرے یعنی خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ جو ہم نے پڑھا کہ اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ کس کو؟ مرکب مفید کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اور جملہ کی دو قسمیں ہیں، خبریہ، انشائیہ۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کل انشاءاللہ اس کے آگے سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یوٹیوب پر سن رہے ہیں بھائی، ان سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سبق پڑھیں اور سنائیں بھی، تو نیچے دیے گئے لنک پہ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کریں۔ وہاں پر کافی لوگ جڑے ہوئے ہیں جو عبارت خوانی بھی کرتے ہیں، سبق بھی سناتے ہیں، کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، ان کا وہاں پر جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اور آپ آئیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔